سیشن جج کا حکم، پھر ہائی کورٹ کا حکم. اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہوئی تو ایف آئی آر کے درج ہونے میں بھی جھوٹ بولا، دھوکہ دیا. اور جو کاپی پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا ٹی وی کو جاری کی گئی، ٹی وی کو، وہ صرف وہ 3 صفحے جاری کیے گئے جو ہم نے درخواست دی تھی، لیکن اصل ایف آئی آر جو درج کی گئی وہ 5.5 صفحات تھی. اس میں انگریزی کے 2.5 صفحات اور ایڈ کیے، 2.25 صفحات، جس میں ایسا مواد ڈال دیا ایف آئی آر کے اندر جس کے ذریعے جو قتل کے ذمہ دار ہیں بڑے لوگ، ان کو رہا کرنے کی بنیاد ایف آئی آر میں رکھ دی. پوری دنیا سے، پورے میڈیا سے، پوری قوم سے جھوٹ بولا، ایف آئی آر درج کر اور 2.5 صفحے چھپا گئے. ہم نے جب وصول کی ایف آئی آر تب پتا چلا کہ وہ 2.5 صفحے جن کو ایف آئی آر میں درج کرنے کا قانوناً، اخلاقاً، روایتاً ان کا حق ہی نہیں تھا، وہ ہماری درخواست کے بعد 2.5 صفحے اور ایڈ کر دیے اور اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنا دیا. دنیا کی، پاکستان کی تاریخ میں، قانون کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی دھوکہ دہی کی ایف آئی آر نہیں بنی تھی. ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. جو مقتول ہے، مظلوم ہے، جو ان کے لوگ قتل ہوئے، ان کے وارثوں کا حق ہے جائیں اور پہلی ابتدائی انفارمیشن رپورٹ فرسٹ وہ درج کرا. اگر ڈاکہ ہوا ہے، کسی کے گھر چوری ہوئی ہے، جن جن پہ ان کو شک ہے ان کے نام درج کر کے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرا. اغوا ہوا ہے، اقدام قتل ہوا ہے، جن جن پر شک ہے یا جن پر یقین ہے سب کے نام ایف آئی آر میں یہ مدعی کا رائٹ ہے کہ وہ درج کرا. ایس ایچ او درج کرتا ہے، اپنی طرف سے ایک جملہ بھی وہ اضافہ کرنے کا حقدار نہیں ہے. بعد میں پھر بیانات ہوتے ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈ سی آر پی سی کے مطابق تفتیش ہوتی ہے، بیانات ہوتی ہے، ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، چھوٹی ابتدائی شہادتیں ہوتی ہیں. کئی ملزم جن کے نام درج نہیں ہوئے تھے ایف آئی آر میں، ان کے ثبوت ملتے ہیں تو وہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے کئی ناموں کا. اور کئی ملزم جن کے خلاف قطعی طور پہ جرم کا کوئی ہلکا سا ثبوت بھی نہیں ملتا، وہ ایف آئی آر سے ان کے نام بعد میں نکال دیے جاتے ہیں. یہ تفتیشی پروسیس ہوتا ہے. ایف آئی آر کے بعد تفتیش ہوتی، ضمنیاں بنتی، بیان ریکارڈ ہوتے، شہادتیں ہوتی، پھر اور نام اضافہ بھی ہوتے، اور جو ملزم نہیں تھے، ایک ثبوت بھی نہیں تھا کسی قسم کا، وہ نام نکل بھی سکتے تھے. یہ قانونی پروسیجر ہوتا ہے. مگر ایف آئی آر کے اندر ایف آئی آر درخواست ہوتی ہے، اطلاع ہوتی ہے، رپورٹ ہوتی ہے مدعی کی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کہ وہ رپورٹ درج کرائے. لفظ بلفظ اس کی کہانی درج کی جاتی ہے. اس لیے اسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں، ایف آئی آر. اس کے اندر 2.5 صفحے جی او آر میں کہیں بیٹھ کر وکیلوں کو بلایا، حکومت پنجاب نے قانونی ایکسپرٹس کو بلا کے تھانے میں نہیں درج کی، وہاں بیٹھ کے ایف آئی آر تیار کی گئی اور آدھا حصہ ٹی وی کے لیے ٹی وی چینل کو جاری کر دیا اور بقایا آدھا حصہ چھپا کر اس میں درج کر دیا. جب کاپی ہمارے پاس آئی تو پتا چلا کہ یہ بدبخت لوگ ایف آئی آر کے اندر ہی جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. انہوں نے آگے کون سا انصاف دینا ہے، کون سا عدل دینا ہے، کون سی غیر جانبدارانہ تفتیش ہوگی، کون سی آزادانہ تفتیش و تحقیق ہوگی. لہذا ہم نے مطالبہ رکھا
کہ ایف آئی آر صحیح کاٹی جائے، جو قانون کے مطابق حق ہے مدعی کا، ایک لفظ نہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، باقی معاملات وہ پھر بعد ازاں تفتیش کے اور شہادتوں کے مراحل میں ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ جب تک نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کا برطرف ہونا تو پی ٹی آئی کے دھرنے کا بھی مطالبہ ہے، ان کا الیکشن میں کھلی دھاندلی کا الزام ہے، ایک واضح وہ کمیشن مانگتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی وفاقی کمیشن منصفانہ آزادانہ تحقیقاتی رپورٹ نہیں دے سکتا۔ ہمارا بھی مطالبہ، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ ساتھ شہباز شریف مستعفی ہوں کہ جب ان کے ہوتے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اور 2.25 مہینے کی قانونی جنگ کے بعد، اور اتنا 1 اگست سے لے کر 29 اگست 28 دن ہو گئے، اور اگر 14 اگست سے شروع کریں جب سے مارچ ہوا تو آج 15 دن ہو گئے، اتنا بڑا عوامی پریشر پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے عوام کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، بچوں نے، بیویوں نے، بیماروں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بیٹوں نے، بچوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنی شہادتیں دی، کتنے جسم زخمی ہوئے، کتنے قید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، اب تک جیلوں میں پڑے، اور درجنوں پرچے ہیں ان پر دہشت گردی کے، معصوم تہجد پڑھنے والوں پر، نماز پڑھنے والوں پر، اللہ رسول کی محبت میں رونے والوں پر، اخلاق اور آداب رکھنے والوں پر، جو یوم شہداء پر 10 اگست کو آ رہے تھے قرآن خوانی کے لیے، گلے میں قرآن مجید کے نسخے لے کر، تسبیح اور جائے نماز لے کر، ہزار جیلوں میں پڑے پرچے، پھر ماڈل ٹاؤن میں 10 دن تک قید خانہ رہا، محاصرہ رہا، پھر مشکلات میں نکلے، قدم قدم پر جان کے خطرے تھے، گجرانوالہ کے قریب بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا، تباہی مچ جاتی، اللہ پاک نے ہم تیزی سے نکلے، اس سے بچایا، مشکلات کے بعد یہاں آ کے پہنچے، آپ پارا مارکیٹ بیٹھے، پھر کنٹینر توڑے یہاں پہنچے، آج 15 دن اسلام آباد میں، اور ہفتے سے زائد 8 یا 10 دن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو گیا۔ اگر آپ میں انسانیت ہوتی، انسانی قدریں ہوتی، انسانیت کا حیا ہوتا، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شرم اور حیا ہوتا، ان غریب مظلوم مقتولوں کے وارث بے بس بھوکے پیاسے انسانوں کا حیا ہوتا، تو آپ اس مسئلے کو حل کر چکے ہوتے۔ جمہوری ملکوں میں 200، 500، 1000، 2000 بندے بھی اگر پارلیمنٹ ہاؤس یا وائٹ ہاؤس کے سامنے یا انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اگر چند دن دھرنا دے دے، حکومت ہل جاتی ہے، جمہوریت کے تخت لرز جاتے ہیں۔ ان کے ہاں قدریں ہیں، ان کے ہاں قدریں ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں ایک جہاز ڈوب گیا، چند 100 لوگ مر گئے، وزیر اعظم نے تو نہیں نہ ڈبویا تھا، مگر چونکہ کئی 100 لوگوں کی موت ہوئی، وزیر اعظم نے اخلاقاً ریزائن کر دیا، سٹیپ ڈاؤن کر دیا۔ کسی ملک میں ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کئی لوگ مر گئے، وزیر اعظم اور وزیروں نے استعفیٰ دے دیا۔ انگلینڈ میں ایک شخص سٹنگ منسٹر تھا، سٹنگ منسٹر برٹش کیبنٹ کا، وہ گاڑی چلا رہا تھا، ریڈ لائٹ کراس کر لی، میں جمہوریت